ویسے ذکر کیا تھا، اب تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ہے کہ کون کون سی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 52 ہے 52، وَإِذْ وَاعَدْنَا، یہ ہم نے پڑھ لی تھی، پھر دہرا لیتے ہیں جی۔ ہاں جی 124، یہ آیت ہم نے پڑھ لی تھی، صرف دہرانے لگے ہیں۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور جب ہم نے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر تم نے بچڑے کو بنایا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور تم ظالم ہو، پھر ہم نے معاف کیا تمہیں اس کے بعد تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی کی صورت آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیسے دی۔ 70,000 لوگ قتل کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ساتھ گڑا کے دعائیں کرتے رہے، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ جو قتل ہو گئے ان کو شہادت کا مرتبہ دیا، جنہوں نے قتل کیا اللہ نے ان کی بھی بخشش فرما دی، معافی عطا فرما دی، توبہ قبول فرما دی۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے کلیم اللہ کو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور فرقان، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ آتینا آتیتو، آتینا آپ جانتے ہیں اس کو کہ ہمارا سبق نمبر 11 ہے، اور آگے ہے لعل، لیت لعل، یہ ہمارا سبق نمبر 9 ہے جی، 9 ہے، ان انا کا ان لکن لیتا لعل۔ تو کم جو ہے یہ ہمارا سبق نمبر 5 ہے، ضمیر متصل، لعل متصل ہے کم کے ساتھ، کا کما کم، یعنی لعل کا لعل کما لعل کم۔ تو تہتدون یہ ہمارا جو ہے سبق نمبر 12 ہے، فعل مضارع، یہ سامنے تہتدون کہ تم ہدایت پا جاؤ، آپ ہدایت پا جاؤ، تم ہدایت پا جاؤ۔ فرقان سے مراد کلیم اللہ کا جو ہاتھ تھا وہ ید بیدا اس کو کہتے ہیں، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، تو آپ کا ہاتھ سورج کی طرح نور سے چمکتا تھا، یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ عطا فرمایا تھا، اور عصا معجزہ عطا فرمایا تھا، یہ فرقان تھا، یعنی حق و باطل میں کیا کر دیتا، فرق کر دیتا۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے کتاب بھی دی اور معجزے بھی انہیں عطا کیے تمہاری ہدایت کے لیے، شاید کہ تمہیں کوئی ہدایت مل جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہی ذکر فرمایا نعمت کا، جو پیچھے توبہ قبول کی تھی نا، اس توبہ کی نعمت کو پھر ذکر فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ، قَالَ آپ کو پتہ ہے، قَالَ قَالَ قَالُوا سبق نمبر 11، اور جب کہا، اب مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب کہا، یعنی اور جب کہا، قالا سبق نمبر 11، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کو، لاما نے کو، ہم نے پڑھا تھا جو ہمارے سبق نمبر 8 ہے، 7 کثیر الاستعمال حروف جارہ، ان کا معنی جو ہے وہ با، جو بالا من عن الال ہے، ان کا معنی کا کی کو بھی ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں لام کا معنی کیا ہے، کو۔ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، ہی مانے اپنی قوم کو، یا قومی اے قوم، انکم، انا سبق نمبر 9، قوم سبق نمبر 5، انہو انہما انہم انکا انکما انکم، بے شک تم نے ظلمتم، ظلمتا ظلمتما ظلمتم، بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنے اوپر، اپنے نفس پر ہی ظلم کیا تم نے، باتخاذکم العجل، کس لیے، کیسے ظلم کیا، بچڑے کا معبود بنا، بچڑے کو معبود بنا کر،
بچڑے کو، اتخاذ کا معنی ہے بنانا، عجل معنی بچڑا، کم وہی پیچھے کم آ گیا، یہاں بھی کم آ گیا ہے کہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا بچڑے کو معبود، بچڑے کو بنا کر، یہاں معبود کا لفظ ہم اضافی کرتے ہیں بچڑے کو بنا کر، فتوبو، تو یہ ہمارا جو ہے آرڈر ہے، تب توبا توبو، تب توبا توبو، تو تم توبہ کرو، الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، اپنے پیدا کرنے والے کی، ہاں پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں، باری کا معنی پیدا کرنا ہوتا ہے، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، توبہ کیا تھی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اقتل، اقتلا، اقتلوا، اقتلی، اقتلا، اقتلنا، یعنی تم کیا کرو؟ قتل کرو، انفسکم، اپنے آپ کو، یعنی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبیوں کو، اپنے آپ کا مطلب یہ ہے کہ تم قتل کرو، یہ ان کی توبہ تھی۔ اس سے ایک قرآن مجید سے قاعدہ ثابت ہوا، پوری دنیا میں قاعدہ ہے، بغاوت جہاں بھی ہو، وہ ملکی سطح پہ ہو یا کسی سطح پر ہو، بغاوت کی سزا تقریباً قتل ہوتی ہے، دنیا میں یہ قانون ہے کہ نہیں ہے؟ ملک کا باغی ہو تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ اور معافی بھی نہیں ہوتی۔ بادشاہ کا باغی ہو، یعنی جیسے برطانیہ میں ملکہ ہے، اس طرح کے جو بادشاہ ہیں، تو دنیا میں قانون ہے، کیا قانون ہے؟ باغی کا کیا ہوتا ہے کہ قتل کیا جاتا ہے، لیکن دنیا اتنی عقل مند ہے، اپنے تمام ملکوں میں بغاوت پر قانون ہے کہ قتل کیا جاتا ہے، اور ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ یہ بڑے ظالم ہیں، یہ کہتے ہیں گستاخ رسول کو قتل کیوں کیا جائے؟ وہ بھی باغی ہے، کیا ہے؟ اللہ کا باغی کوئی ہوتا ہے، کوئی رسول اللہ کا باغی ہوتا ہے، باغی سب سے بڑے باغی ہیں وہی، تو یہ اللہ کے باغی تھے، کیا تھے؟ اللہ کے باغی، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے سب کچھ انہیں دیا، انہوں نے بغاوت کر کے بچڑے کو، اللہ نے کیا سزا دی؟ بغاوت کی سزا ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ نے اعلیٰ قسم کا قانون دیا ہے تاکہ مسائل ہی نہ بنے، نہ ملکی سطح پہ بنے اور نہ ہی جو ہے وزارتیں بادشاہ، تاکہ اس کے روزانہ ہی نہ کوئی بادشاہ پر بغاوت کر دے، مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، باغی کی سزا ہی نہ ہو۔ تو باغی کی سزا کیا ہوتی ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ ظلم سے چھٹکارے کا طریقہ ہے، ظلم سے چھٹکارے کا طریقہ ہے۔ تو غصاخ بھی کیا ہوتا ہے؟ باغی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ جاتے ہیں عدالت میں تو عدالت کے آداب ہوتے ہیں کہ نہیں؟ توہین عدالت کس کو کہتے ہیں؟ ہاں توہین، اس کی کیا ہوتی ہے؟ اینٹوں کی توہین ہوتی ہے، ہاں حکم ان کی عدالت کا، عدالت کے کسی حکم کو نہ ماننا، یہی توہین عدالت ہے۔ اور ہر مقام کے مطابق بغاوت کے احکام ہوتے ہیں، تمام دنیا پہ ہوتے ہیں، چھوٹی بغاوت کی چھوٹی سزا، بڑی بغاوت کی بڑی سزا، اور جب ملکی سطح پہ بغاوت چلی جائے پھر اس کی سزا، ہمارے ملک میں بھی ایسے ہے، دنیا کے تمام ممالک میں کیا ہوتا ہے؟ جو باغی ہوتا ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا باغی اللہ کہ اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا، اس سے بعد باغی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی کرنے والا، یعنی برے بھلے الفاظ کہنے والا۔ ملک کی بغاوت بھی تو یہی کرے گا نا، ملک کے معاملات کو آؤٹ کرے گا، ملکی معاملات میں جو ہے نا وہ زیادتی کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا فرمایا کریں ہر طرح کے باغیوں سے پناہ نصیب فرمائے، ہمارے ملک کو بھی اور ہمارے اسلام اور دین کو بھی۔ تو یہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم کیا کرو؟ ان کو، اپنے آپ کو قتل کرو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے، ذَلِكَ، کم پھر آ گیا، کم بار بار آ رہا ہے، وہ خطاب جب کرنا تھا نا سختی سے تو بار بار کہتا ہے تم، ذَلِكُمْ بھی کم ہے، پھر خیر لکم میں بھی پھر کم ہے، اور پیچھے دیکھیں ظلمتم میں بھی تم ہے، انفسکم پھر کم، پھر باتخاذکم پھر کم، سمجھ رہے ہیں میری بات کہ نہیں؟ پھر الی باریکم، کم تم بار بار آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سختی سے فرما رہا ہے کہ تم ایسے کر رہے ہو، یعنی ایک کلام ہے، بار بار تاکید سمجھ لیں ہو رہی ہے۔ ذالکم خیر لکم، کہ وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ خیر ہے، تمہارے لیے کیا ہے؟ لام مانے لیے، کم مانے تمہارے لیے، اور ذالکم وہ تمہارے لیے کیا ہے جی؟ خیر ہے، کہاں؟ عند باریکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں، پاس، عند مانے قبل، بعد، عند، حول، مع، بین، عند مانے ہاں، پاس، ہاں کے معنی بھی کریں گے، تو تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں وہ کیا ہے؟ خیر ہی خیر ہے۔ اپنے آپ کو خیر مل گئی نا، مرنے والے شہید ہو گئے، مرنے والے شہید ہو گئے اور مارنے والے بھی
بخشے گئے اور اللہ نے انہیں معافی بھی عطا. فتاب علیکم، تابا یہ بھی ہے، تابا تابا تابو، مطلب یہ ہے کہ اس نے رحمت فرمائی. اب توبہ کا معنی اللہ کی طرف سے توبہ نہیں کریں گے، اللہ نے توجہ رحمت فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ فتاب علیکم، تو اللہ نے ان پر رحمت فرمائی. تو یہ محبت کا لفظ ہے، ادھر بھی توبہ استعمال کیا، اپنے لیے بھی توبہ استعمال کیا، لیکن ذات کے لحاظ سے معنی بدل جاتا ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا، ماشاءاللہ جانتے ہیں آپ. تو اللہ نے کیا فرمائی؟ توجہ فرمائی، رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ علیکم، تمہارے اوپر اللہ نے توجہ فرمائی، اللہ نے رحمت فرمائی، تمہیں معافی دے دی، تمہیں معاف کر دیا. اتنا بڑا ظلم ہے تم نے کیا، بہت بڑا ظلم تھا نا. سب سے بڑا کائنات میں ظلم جو ہے وہ شرک ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غستاخی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے جی؟ غستاخی نبی علیہ السلام. انہ هو التواب الرحیم، انہ بے شک وہ کون؟ اللہ. پھر ہوا آ گیا، یہ اللہ رب العزت کی شان ہے. بے شک وہی تواب، توبہ قبول فرمانے والا، رحیم اور رحمت فرمانے والا. یا اللہ ہم ان آیات کو سن کر تیری بارگاہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. تمام کبائر سے، ایک میں نے جو تجربہ کیا، صغیر سے بھی بچیں، کبائر سے، بڑے گناہوں سے، زنا سے، قتل و غارت سے، اور اللہ کی جو حدیں ہیں، بڑے گناہوں سے جو کبائر ہیں، بچتے رہو تو چھوٹے گناہوں سے اللہ بھی درگزر فرما دیتا ہے، معافی کر دیتا ہے. بندہ اللہ کے غضب میں نہیں آتا، اللہ معافی دے دیتا ہے. تو کبائر سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صغائر و کبائر سے محفوظ فرمائے. جی دوسری آیت نمبر ہے جی وَإِذْ قُلْتُمْ، قُلْتُمَا، جی پھر پڑھیں قُلْتُمَا، جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن ہے اصل میں، کیا ہے جی؟ وہ پیچھے لفظ آیا ہے تو اس وجہ سے زبر آ گئی ہے. نؤمن، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز ہم، یہ جو لفظ لن نؤمن ہے نا، نؤمن کے پیچھے اس کا معنی ہے ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے. لاکا آپ کے اوپر، یہاں لام کا معنی کیا ہے؟ اوپر. جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتی نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ نرا کا معنی کیا ہے؟ دیکھنا. سبق نمبر 12 ہے. یہاں تک کہ ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہرتن، سامنے. فاخذتکم الصاعقہ، پھر ان کو کڑک نے پکڑ لیا. کڑک نے اخذت صاعقہ کیونکہ مؤنث ہے تو یہاں آ گیا کم منے تمہیں کس نے پکڑ لیا؟ صاعقہ کا معنی کیا ہے؟ کڑک نے. ایک ایسی آواز نکلی، یہ جب توبہ قبول موسیٰ علیہ السلام کے جو بندے تھے، توبہ قبول ہو گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام 30 بندوں کو لے گئے. تو وہاں انہوں نے بجائے جا کے شکر ادا کرتے، انہوں نے کیا کیا؟ راستے میں مشورہ کیا، انہوں نے کہ اور گل کرنی ہے. انہوں نے کہ جناب اسی تو تامن ہے، ایمان تب لائیں گے. سارا کچھ دیکھا، فرعون غرق ہو گیا، وہاں گھر مل گئے، ٹھیک ہے. پھر زیادتی کی، وہ معافی مل گئی. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کچھ بندے میری بارگاہ میں لائیں، تو پھر وہ 30 آدمی چنے. جب وہ ساتھ گئے، وہاں پہنچے، کہنے لگے ہم تو ایمان نہیں لائیں گے آپ پر. ایمان لایا ہوا پھر ایمان نہیں لائیں گے، ہم تو نہیں لائیں گے، آپ ہمیں اللہ دکھائیں. اللہ کہاں ہے؟ استغفر اللہ. تو اللہ رب العزت نے جیسے انہوں نے یہ جملہ بولا نا، تو فوراً ایک ایسی بجلی کی کڑک نکلی، ایسی کڑک نکلی کہ وہ وہیں کے وہیں 30 کے 30 مر گئے. کیا ہوا؟ 30 کے 30 اسی وقت سانس نکل گیا، مر گئے. فاخذتکم الصاعقہ وانتم تنظرون، وانتم تنظرون، تمہارے نگاہوں کے سامنے، یعنی حالانکہ تم دیکھ رہے تھے. تنظرون، تم نظر کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے. وہ سامنے ایسے کڑک دیکھی، ڈرے، ختم. اتنی خطرناک کڑک تھی، بندے مر گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں جاؤں گا وہاں تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ 30 ان کے رئیس ہیں اور یہ مر گئے ہیں، لوگ مجھے باتیں کریں گے. تو کرم نہیں کرتا. اللہ نے انہیں مرے ہوں کو پھر زندہ کر دیا. مرے ہوں کو کیا کیا؟ یہ اگلی آیت پڑھیں. ثم بعثناکم، ٹھیک ہے. بعثتو ماشاءاللہ، بعثتو بعثنا، بعثا کا معنی ہوتا ہے اٹھانا. پھر ہم نے اٹھایا، کم تمہیں، دیکھیں تمہیں بار بار کہا جا رہا ہے یہودیوں کو.
پھر ہم نے اٹھایا تمہیں من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، مرے ہوں کو پھر کلیم اللہ نے دعا مانگی، اللہ نے زندگی دے دی، تمہارے مرنوں کے بعد پھر ہم نے اٹھایا، لعلکم، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ، شاید کہ تم۔ تو یہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ اپنے انبیاء کو، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث پاک ہے کہ ایک بندہ آیا تھا تو اس نے کہا میں تب ایمان لاؤں گا جب میری بیٹی کو آپ زندہ کریں، حضور نے فرمایا چلیں نام بتائیں، نام بتایا، حضور نے نام لیا تو وہ قبر سے نکل کے باہر آ گئی، حضور نے اس کو بلایا نا نام لے کے، تو تب حضور نے فرمایا بھی اگر باپ کے پاس رہنا چاہتی تو رہو، اس نے کہا کہ نہیں، باپ سے مجھے کہیں زیادہ میرا رب محبت عطا کرتا ہے، حضور نے فرمایا چلو دنیا میں رہنا چاہو تو، انہوں نے کہا جی دنیا سے کہیں سے زیادہ آخرت بہتر ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی، پھر وہ چلی گئی، دنیا تو بس مصیبت 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 مصیبت۔ میں نے کئی بار بڑے بڑے مجموعے میں میری تقریر ہوتی ہے، جاتا ہوں تو میں دوستوں کو یہی کہتا ہوں یار کوئی آدمی تو مجھے ملا دیں جس نے کہا ہو جب سے میں ولادت میری ہوئی ہے تو میں نے کوئی دکھ نہیں دیکھا، میں بڑا جو ہے نا خوش ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں آئی۔ تو میں نے کہا یار کس خوشی کے پیچھے تم چلے ہوئے ہو کہ جناب حالات ٹھیک ہوں گے تو پھر ہم نمازیں پڑھیں گے، حالات ٹھیک ہوں گے تو پھر بھائی حالات تو حضور کے زمانے میں ٹھیک نہیں تھے، حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ اس دنیا میں رہ کر اب سونے کا گھر بھی بنائے تو حالات ٹھیک، یہ دنیا ہے بھائی، یہاں حالات ٹھیک، اندر کے حالات ٹھیک کریں، بس باہر کے حالات رہیں گے ایسے صبح اور شام اور صبح اور شام۔ اور آپ دیکھیں جتنے آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ جب ابتدا میں کافی دوست پرانے بھی ہوں گے، یہاں جب مکلور روڈ پہ آئے ہوں گے جہاں گھر جن دوستوں میں جیسے بٹ صاحب ہیں دیکھا ہوگا گھر، تو اس وقت کیا ماحول تھا، کائنات بدل گئی، کیا کا کیا ہو گیا۔ اگر وہ ہمارے پرانے بزرگ 3 صدیاں پہلے اٹھ کے آ جائیں وہ تو موٹر سائیکل نو ویکھ کے ویسے ڈر کے گھر واڑ جان بھی پتہ نہیں یہ کیڑی بلا آ گئی، جی وڈی ٹرین نو ویکھ لیں تو ویسے شور مچا دیں کوئی یہ مصیبت آ گئی ہے، کوئی عذاب آ رہا ہے اتنا بڑا، وہ ڈر جائیں گے نا۔ تو ہمارے یہاں میرے دادا جی سناتے تھے ایک آدمی سائیکل پہ چڑھا تھا تو لوگ اس وقت نیا تو دریا پر وہ گیا تو دریا کے لوگوں نے وہ اب چھوٹے چھوٹے ڈانگا شنگا کاٹ کے باہر آ گئے، انہیں کہ کوئی نواں عذاب آ گیا ہے، تھلے دیکھیے اس کے نیچے کیا ہے، یعنی وہ لوگ ایک جدت ہے تو زمانہ ہے، پتہ نہیں مغلیہ خاندان کا زمانہ کیسے تھا کیسے ہوتا تھا ہمیں کیا معلوم، جو کتابوں میں ملتا ہے وہی کچھ ہے نا، ہم نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا کون کیسا تھا۔ بڑے لوگ ہوں گے جن کا کتابوں میں ذکر ہی نہیں ہے، انہوں نے کتابیں لکھی نہیں، ان کا نام ہی کسی نے نہیں لیا، پتہ نہیں کیسے کیسے ہوں گے، تو اس لیے حالات ٹھیک نہیں ہونے، حالات ادھر کے ٹھیک کر لیں انشاءاللہ تعالی اللہ کرم فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالی کرم فرما دے گا۔ میں نے ایک بات پڑھی اور مجھے بڑی دلچسپ لگی، آپ تک بھی پہنچاتا ہوں۔ ایک عقل مند شخص نے کہا دنیا ایک بارش ہے، دنیا کیا ہے؟ بارش ہے۔ اگر بندہ کہے نا کہ یار میویں وسے تو میرے تے پوے نا، یہ ہو نہیں سکتا، لیکن بچانے کے لیے کیا ہے، یا چھت چاہیے یا سائبان چاہیے، کوئی نہ کوئی چھتری چاہیے۔ فرمایا بس اس دنیا میں چھتری اور چھت اللہ رسول کی فرما برداری ہے، بس جو اس کے نیچے آ گیا وہ سکون میں رہے گا، بقیہ یہ بارش ہے ایسے کپڑے بھیگ جانے ہیں، جو مرضی کوئی کر لے۔ آپ دیکھیں دنیا، میں نے کئی دفعہ مثال دیا، امریکہ کتنی ترقی یافتہ ملک ہے، اس وقت دنیا پہ اس کا نام چلتا ہے، جہاں سے مرضی جس کو اٹھائے جو مرضی کرے، لیکن اس کے ملک میں سب سے زیادہ شوگر کے مریض ہیں، بوڑھے بیچارے سارے اولڈ ہوز میں ہیں، بچے الگ پل رہے ہیں، زندگی نہیں ہے ان کی، زندگی ختم ہو گئی، رشتے تعلق سب ختم ہو گئے۔ اب دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ سکون کہاں ہے؟ صاحبان میں، چھت اللہ رسول کی دین اسلام کی چھت سمجھ لیں، کیا دین اسلام کی چھت کے نیچے آ جائے بس پھر سکون مل جائے گا۔ تو یہ جناب قوم اتنی خطرناک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو زندگی عطا فرما دی، تو اللہ کے نیک بندے، اللہ کے پیارے بندے زندہ کر سکتے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی اللہ کا ولی ایسا کرے، اللہ کا خاص ولی ہو، تو اس کی کرامت نبی علیہ السلام کا معجزہ ہوگا، کیا ہوگا؟ کامل طور پہ شریعت مطہرہ کا وہ جو ہے نا کامل ہو، شریعت میں کیا ہو؟ مکمل ہو، اور پھر اگر کسی صادر ہو جائے، ورنہ اللہ کے ولی یہ کام نہیں کرتے۔ میں آپ کو مثال دوں، میرے یہ دوست ہیں، کیا ہیں؟ میرے یہ دوست ہیں، اور یہ جو ہے یہ ان سے مجھ سے کہتے ہیں کہ ان سے نا کچھ لے دیں مجھے، کیا کہتے ہیں؟ ان سے مجھے لے دیں، اور مجھے یہ کہتے ہیں کہ اے میرا دشمن ہے۔ میرے دوست مجھے کیا کہتے ہیں؟ شہباز صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہ اے میرا دشمن ہے۔ میں اینا دی سپورٹ کراں گا یا اینا دی؟ اپنے دوست کی کروں گا نا۔ اللہ کا ولی اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ دوست ہوتا ہے۔ جو اللہ کے فرائض کو چھوڑ کے اس کی بارگاہ میں جائے گا
تو وہ کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کو حیا نہیں ہے کہ کہے گا یا اللہ یہ تیرا غضبناک بندہ ہے؟ اللہ فرما دے اے میرے پیارے یہ بڑا غضبناک ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا عبداللہ بن ابی کے بارے میں۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے ہاں جب وہ لوطیوں پر عذاب آنے لگا تو اللہ نے فرمایا رک جائیں، تو اللہ کے پیغمبر تھے خاموش ہو گئے۔ اللہ کا ولی حتیٰ کہ ایسے کر کے نگاہ سے دیکھتا ہے نا بھی اللہ کا نافرمان ہے، وہ دعا نہیں کرتا، وہ اپنے رب سے یاری رکھتا ہے، کہتے ہیں یا اللہ تیری مرضی ہے جیسے تو کرنا ہے، یہ تیری مرضی ہے جیسے تو نے کرنا ہے۔ بعض دفعہ لاڈلے اللہ کے ولی ہوتے ہیں گر جاتے ہیں یا اللہ تیرا بندہ ہے، پھر وہ اپنی بات نہیں کرتے، بعض دفعہ کرتے ہیں، ورنہ اکثر اللہ کے ولی کیا کرتے ہیں، وہ جو غضبناک ہوتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اس سے پیچھے ہٹتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا رب ناراض ہی نہ ہو جائے۔ تو اس لیے دوستی اللہ سے ولی کی ہے تو وہ اسی سے اپنی دوستی قائم رکھتا ہے، بندوں سے دوستی قائم نہیں رکھتا۔ تو یہاں کیا ہوتا ہے، ولی مندے انہوں نے جڑا چوراں نوں نیڑے بٹھاوے، ڈکیتاں نال یاری لاوے، فراڈیاں نال یاری لاوے، وہ یار ایسے ہو ہی نہیں سکتا، یار دا یار یار ہوندا ہے، یار دا دشمن یار نہیں ہوندا، ہوتا ہے ایسے، یار کا یار یار ہوتا ہے نا، یار کا دشمن تو یار نہیں ہوتا۔ اللہ کا ولی اللہ کا یار ہے، اس کے جتنے اس کو یار ملیں گے بڑا خوش ہوگا، نمازی ہے یار، تو قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، تو میرے رب دا یار ہے، تو میرے رب کا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دوستی نصیب فرمائے۔ اور وَظَلَّ